الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون انما يتذکر اولو الالباب۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت بڑے احسانات کیے ہیں۔ ان احسانات میں ایک سب سے بڑا احسان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑے بڑے مدارس اور بڑے بڑے شیوخ، بڑے بڑے علماء کرام، ان کی رہنمائی بھی عطا فرمائی ہے، اور ہمارے ملک پاکستان میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کثیر تعداد میں مدارس کو بھی پیدا کیا ہے، اور یہی مدارس جو ہمارے ملک میں الحمدللہ کثیر تعداد میں موجود ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا احسان ہے۔ یہی مدارس ہمارے دین کی بقا کا بھی سبب ہے، یہی مدارس ہمارے علم کی بقا کا بھی سبب ہے، یہی مدارس ہمارے علماء کرام کی بقا کا بھی سبب ہے، اور یہی مدارس ہمارے علم کی بقا کا بھی سبب ہے۔ چونکہ ہر سال شوال کی شروع میں خصوصاً پاکستان میں الحمدللہ ہمارے پیارے ملک میں علم کے لیے داخلوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہی علماء کرام کی ایک خصوصیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف دیا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو دین اسلام کے لیے وقف کر دیا ہے، اپنے بچوں کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی بدنی دینی قوتوں کو اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے انہوں نے وقف کر دیا ہے، اور ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ اور یقیناً مدارس اور اہل مدارس، علماء کرام، شیوخ کرام، مفتیان کرام، قرائے کرام، یقیناً ان کا معاشرے کے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے مدارس میں اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا ہے ان عوام مسلمانوں کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کرام کو جو مدارس میں اللہ کی رضا کے لیے دین کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، ان کو بہت لمبی لمبی زندگیاں عطا فرمائیں، اور ان کی یہ خدمات اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی شفاعت کا ذریعہ بنائے، آمین۔ ہمارے علماء کرام، خطباء کرام، ائمہ کرام رمضان المبارک میں یا شوال کی شروع میں جمعوں کے خطبوں میں، عام حالات، عام خطبات میں یہی ارشاد فرماتے ہیں، امت مسلمہ مسلمان بھائیوں سے درخواست ہے کہ وہ کم از کم ایک بچہ دینی مدارس میں دین پڑھنے کے لیے وقف کر دے۔ غیور عوام اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی مسلمانوں پر اور خصوصاً پاکستان کی مسلمانوں پر خصوصی رحم فرمائیں۔ غیور مسلمان بھائی اپنے بچوں کو، اپنے بھتیجوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بہنوں کو، اپنے بیٹیوں کو دین اسلام کے حصول کے لیے اور ان کو سیکھنے کے لیے مدارس میں داخل کرتے ہیں۔ یہ ان کی خوش نصیبی ہے، اور یقیناً یہی بچے قیامت کے دن ان کے لیے شفاعت کا ذریعہ بھی بنیں گے، اور دنیا میں ان کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنیں گے۔ ہمارے مدارس میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ عوام بہت دور دور سے ان مدارس میں آتے ہیں طلباء کو داخل کرنے کے لیے۔ کوئی کہاں سے آتا ہے، کوئی کہاں سے آتا ہے، بہت دور دور سے یہی مسلمان بھائی آتے ہیں اور اپنے بچوں کو داخل کراتے ہیں مدارس میں۔ یقیناً ان میں علماء کرام کے بہت احسانات ہیں، لیکن اکثر ہوتا یہ ہے کہ بعض مدارس میں
یہ ہماری کم نصیبی ہے کہ بعض مدارس میں یہ جو دور سے آئے ہوئے مہمان ہوتے ہیں اور ان کی دل میں ایک طلب ہوتی ہے کہ وہ مہمان جو دور دور سے آئے ہوتے ہیں ان مہمانوں کو ادھر مدرسے میں صحیح طریقے سے ان کی رہنمائی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اگر کسی مدرسے میں ایک طالب علم کی قواعد پوری نہیں ہے یا کسی مدرسے کو ایک طالب علم کی ضرورت نہیں ہے، ان مدارس کی منتظمین کو اور داخلہ دینے والے حضرات علماء کرام سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ انتہائی اخلاق سے، انتہائی پیار سے، محبت سے یہ جو دور سے آئے ہوئے مسلمان بھائی ہوتے ہیں، ان کے سرپرست ہوتے ہیں، ان کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو انتہائی ادب کے ساتھ مدرسے میں بٹھائے، دور سے آئے ہوتے ہیں، ان کی کوئی پانی شربت کا پوچھ لے، کھانے کا وقت ہے تو کھانے کا پوچھ لیجیے، یہ اور ان کی ہر قسم کی رہنمائی فرمائیں۔ میرا ذہن میں تو یہ، میرے ایک چھوٹی سی ناقص ذہن میں تو یہ بات آ رہی ہے کہ ہر مدرسے میں طلباء کی ایک ٹیم ہونی چاہیے جو ہر آنے والے مہمان کو سنبھالیں، ان کی رہنمائی کریں۔ جو فارم آپ داخلے کے لیے دیتے ہیں بچوں کے لیے، سرپرست کے ساتھ اس فارم کو پر کرنے کے لیے تعاون فرمائیں تاکہ سرپرست کو مدرسے میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ ہو۔ اس لیے کہ یہ بیچارے بہت بڑا دل میں ایک بہت بڑی امید لے کر آتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ مدارس سے ان کو ایک ایسا تأثر ملے کہ وہ دل میں یہ نفرت کر بیٹھیں کہ یار مدارس والے بلاتی بھی ہیں اور ادھر پھر مدارس والے ہماری طرف توجہ بھی نہیں کرتے ہیں، ہمارے بچوں کو داخل بھی نہیں کراتے ہیں، ہماری کوئی رہنمائی بھی نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں وہ مہمان مسافر آئے ہوتے ہیں، ایک استاذ کو کہتے ہیں اور دوسرے استاذ کے پاس جائیں، دوسرے استاذ کو کہتے ہیں تیسرے استاذ کے پاس جائیں۔ ان کی ایک رہنمائی ہونی چاہیے، اور رہنمائی کے لیے ایک استقبالیہ ٹیم ہونی چاہیے کہ بر وقت ان کی رہنمائی بھی ہو جائے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کے معیار پر پورا نہیں ہے کہ تو بر وقت ان کو یہ اطلاع دے کہ آپ دوسرے اچھے مدرسے میں چلے جائیں۔ مطلب یہ کہ ان کو یہ رہنمائی بھی کریں کہ آپ کے بچہ فلاں مدرسے میں پڑھ سکتا ہے۔ اس سے ہمارے مدارس کے علماء کرام کو اور ہماری دین کو اور ہماری امت مسلمہ کی مسلمان بھائیوں کو ایک اچھا تاثر ملے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کم از کم نفرت نہیں پھیلے گی، کم از کم ایک محبت کی فضا قائم ہوگی۔ یہی عوام جو ہے الحمدللہ آپ لوگوں کو تو پتہ ہے کہ ہمارے مدارس میں جو ہے کوئی سرکاری تعاون کسی مدرسے کے ساتھ بھی نہیں ہے، ہمارے کسی مدرسے کے ساتھ کوئی سرکاری کوئی حکومتی تعاون نہیں، یہی عوام کے چندوں سے، یہی عوام کی صدقات خیرات زکوٰۃ سے یہ مدارس چلتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم امید کرتے ہیں کہ مدارس والے منتظمین، محتممین حضرات، مدرسین حضرات، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائیں۔ تو اس وقت میں کم از کم تھوڑی سی اپنے آپ کو تنگ کر کے، اپنے آپ کی تھوڑی سی مشکل میں ڈال کر کے امت مسلمہ کی مسلمانوں کو ایک ریلیف دے، ایک تھوڑی سی ان کو سہولت دے، ان کی رہنمائی اچھے سے اچھی طریقے سے کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بعض مدارس میں فیس لیتے ہیں، اور غریب بچے جو ان کے والدین ہوتی بھی نہیں ہیں، بعض کے والدین ہوتی بھی ایسے ہیں کہ والدین بیچارے سارے دن دیہڑی کر کے وہ 1500، 2000، 2500 وہ بچے کے ماہانہ وظیفہ، ماہانہ فیس نہیں دے سکتے۔ تو امت مسلمہ کی مسلمان یقیناً ایک اچھا تأثر لے کر مدارس میں جاتے ہیں، اور ایک غریب بندے کا بچہ جب مدرسے میں صرف فیس کی وجہ سے رہ جاتا ہے تو یقیناً یہ ہمارے لیے بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ انہی کو ہم نے دعوت دیا ہے کہ آپ مدرسے میں اپنے بچوں کو داخل کر دیں۔ اگر ایک غریب مسلمان کا بچہ صرف فیس کی وجہ سے کسی مدرسے سے رہ جاتا ہے تو یقیناً یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ تو بہت مؤدبانہ علماء کرام سے میری گزارش ہے، میں ایک بہت چھوٹا بندہ ہوں جی، بہت بڑی باتیں کر رہا ہوں، یقیناً یہ بہت بڑی بے ادبی ہے، لیکن میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ خدا نخواستہ کسی مسلمان کے دل میں مدرسے کے لیے نفرت نہ ہو، کسی مسلمان کے دل میں مدرسے سے برا تأثر نہ ہو۔ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر
مدارس کے ساتھ، مدارس علماء کرام کے ساتھ اتنی بھی گنجائش ہے کہ کسی غریب طالب علم کو بغیر فیس کے داخل کیا جا سکتا ہے تو یقیناً داخل کرے۔ اس وجہ سے کہ میں اکثر ان دنوں میں مدارس میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو داخل کرنے کے لیے جاتا ہوں، تو یقیناً کل ہم نے 4-5 بچوں کو دیکھا ہے، ہمارے ساتھ خود بھی اس طرح ہوا ہے کہ بہت سارے تقریباً 3-4 مدرسوں نے ان کو صرف فیس کی وجہ سے واپس کر دیا، اور اس کے سرپرست کو یہ کہا گیا محتمم صاحب کی طرف سے کہ اگر آپ یہ فیس ادا نہیں کر سکتے تو بے شک آپ جہاں بھی اپنے بچوں کو لے جا سکتے ہیں لے جائیں۔ تو یہ تو میرے خیال میں اگر آپ کے مدرسے میں اور آپ کی قیام و طعام میں اور آپ کی مثال کے طور پر مطبخ میں ایک بچے کی بھی گنجائش ہے مفت کی، تو یقیناً آخرت کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اور میں بہت معذرت کرتا ہوں سارے علماء کرام سے، اگر کسی بات میں دل آزاری ہوئی ہو تو بالکل تہ و دل سے میں سب علماء کرام سے معافی چاہتا ہوں۔ اور وہی بات ہے جی، کہتے ہیں آپ کے تو ایک اشارہ کافی ہے، میرے زندگی کا سوال ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔